الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاة نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، خطیب مسجد ھذا، بزرگوں، دوست و عزیز بھائیوں، درس قرآن کا بنیادی مقصد تو قرآن فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری ہدایت جو انسانوں کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے، اس راستے پہ چل کے انسان اپنے آپ کو کامیاب کرے۔ یہ درس قرآن اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ کروڑوں میلاد کی محفلوں نے ہمارے حالات نہیں بدلے، 11ویں شریف کی محفلوں نے ہمارے حالات نہیں بدلے۔ ہم نے محرم کی بڑی محفلیں کروا لی ہیں، لیکن دن بدن انسان اخلاقی لحاظ سے گرتا جا رہا ہے۔ قرآن انسان کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی بلندی کا کوئی بھی نسخہ جو ہو سکتا ہے وہ صرف اس کتاب میں ہے۔ تو جو بنیادی چیز ہے قرآن کریم نے جو ارشاد فرمائی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو۔ اگر آج ہم غالب نہیں ہیں 57 اسلامی ممالک، تو پہلی غور کرنے والی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا پڑے گا۔ جس طرح عیسائیوں کو دعوت ہے ایمان کی، یہودیوں کو دعوت ہے، ہندوؤں کو دعوت ہے، مشرکین کو دعوت ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اللہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ ہمیں بھی قرآن ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ ایمان والے ہوگے تو تم غالب آؤ گے۔ اور سورہ حدید کا آخری رکوع جب آپ پڑھتے ہیں، اور بھی کئی مقامات پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا کچھ لحاظ کرو۔ اب دیکھیے ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور آگے کیا ہے؟ آمنوا برسولہ، میرے رسول پر ایمان بھی لے آؤ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نظام ہے اس نظام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو میں مومن ہو گیا۔
اللہ کا جو دیا ہوا نظام ہے اس نظام کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اس نظام میں جو بنیادی چیز ہے، یہ ذرا آواز تھوڑی کم کر دینا، آواز تھوڑی سی کم کر دیں۔ جہاں سے انسان کی عبادات بھی اور معاملات بھی اور عقائد بھی برباد ہوتے ہیں، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرے کام 4 ہیں ایمان لانے کے بعد۔ پہلی چیز عقائد، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات، عقائد بھی ایمان کے مطابق ہوں، عبادات بھی ایمان کے مطابق ہوں، معاملات بھی ایمان کے مطابق ہوں۔ یہ تینوں چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان کا اخلاق بہتر ہو جائے۔ چوتھی چیز اخلاقیات ہے۔ اس دنیا میں یہ تمہیدی گفتگو ہے، اب سب نے مجھے کہا ہے کہ نظام معیشت پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں وہ تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ والی ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے پاس اس وقت جو تاریخ موجود ہے پوری دنیا کی، وہ 10,000 سال کی ہے۔ 10,000 سال کی انسانی تاریخ اس وقت موجود ہے۔ یہ ہڑپا مانجو دوڑو کی یہ جتنی بھی پرانی تہذیبیں تھیں، یہ 5,000 سال پرانی ہیں۔ اس سے پہلے کی بھی اب یعنی تاریخ جو مرتب کی گئی ہے۔ انسانی تہذیب میں انسان 3 طرح کے ہیں، تہذیبیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک تہذیب وہ ہوتی ہے جو اللہ کو اس کائنات کا خالق اور مالک سمجھتی ہے، یعنی ایک اللہ پر، توحید پر ایمان لانے والے انسان۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں نا، ان سب کو اس تہذیب میں لکھا جاتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے، الہامی مذاہب کو ماننے والے۔ دوسرے انسانوں کا گروہ وہ ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے خدا اور رکھا ہوا ہے، رزق کے لیے اور رکھا ہوا ہے، سفر کے لیے اور رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک سے زیادہ خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ دوسری تہذیب ہے۔ یہ تاریخ نے جو انسانوں کو تقسیم کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرے انسان وہ ہیں، تہذیب وہ ہے جو نہ ایک خدا کو مانتے ہیں نہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حادثاتی طور پہ وجود میں آ گئی اور ہم انسان اپنی طبی عمر پوری کرتے ہیں اور ایک حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور موت آ جاتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کو ہم مادی تہذیبیں کہتے ہیں۔ یہ میں تفصیل میں نہیں گیا تاکہ سبق آسان رہے اور آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک انسانوں کا گروہ وہ ہے جو ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس میں تمام الہامی مذاہب ہیں۔ دوسرا گروہ وہ جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو نہ ایک خدا کو مانتا ہے نہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا ہے۔ لیکن جس نقطے میں آپ کو لانا چاہتا تھا، ان تینوں تہذیبوں میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز کامن ہے۔ وہ ایک خدا کو ماننے والے، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے یا کسی کو نہ ماننے والے، یہ تینوں تہذیبیں یہ کہتی ہیں کہ اگر انسان اپنی بقا چاہتا ہے، سروائیول چاہتا ہے، تو وہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی دولت کی بنیاد پہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔
اقتدار آپ کا علم کے، آپ تلوار کے زور پہ اقتدار لے سکتے ہیں لیکن علم کے بغیر اس اقتدار کو چلا نہیں سکتے۔ تو یہ مشترک چیز ہے انسانوں کی ساری تہذیبوں میں کہ علم کے بغیر کوئی تہذیب باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ کامن نکتہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک نیا نظریہ دیا۔ آپ بھی کتنے مطمئن ہوئے ہیں اس بات پہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کا ایک نظریہ دیا۔ ہمارے جتنے جدید مورخین ہیں اس میں گبن کا نام بڑا آتا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، برنارڈ شاہ کا آتا ہے، یہ جتنے مستشرقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے وہ تو ہے، لیکن پوری انسانیت پہ ان کا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ علم بھی تہذیب کو نہیں بچاتا۔ یہ نظریہ میرے پیغمبر نے دیا تھا، علم بھی تہذیب کو نہیں بچاتا۔ اگر آپ کے اخلاق برباد ہو جائیں تو پھر علم بھی تہذیبوں کو نہیں بچا سکتا۔ تو اگر آپ اپنی سروائیول چاہتے ہیں، اپنی بقا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا اعلیٰ اخلاق والا ہونا ضروری ہے، بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت معاشرہ بھی۔ مثلا آج ہمارے بچے جو یورپ سے، امریکہ سے آتے ہیں، وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہاں دکاندار جھوٹ نہیں بولتے۔ بھائی اگر آج وہ قومیں ہمارے اوپر غالب ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ کہ انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن اخلاقی اقدار جو تھیں وہ سچائی پہ یقین رکھتے ہیں، دیانتداری پہ یقین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا، لوگوں کو متوجہ کیا، چونکہ یہ تہذیبیں میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے کی تھیں اور آج تک ان تہذیبوں کا حوالہ ریفرنس دیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارسطو نے کہا، افلاطون نے کہا، سقراط نے کہا، بقراط کی یہ بات ہے۔ یہ 400 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال پہلے کے یونانی علماء ہیں۔ یعنی یونانیوں کی تہذیب علمی تہذیب تھی، اور ایسی علمی تہذیب کہ ان کے علم سے آج بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ تہذیب برباد کیوں ہو گئی؟ علم ان کو بچا کیوں نہیں سکا؟ اس لیے کہ اخلاق برباد ہو گئے۔ اس کے بعد مصری تہذیب علمی تہذیب تھی، رومی تہذیب علمی تہذیب تھی۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ کبھی اس طرف بھی غور کرو کہ علمی تہذیبیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اگر آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں۔ بچ آپ تب ہی سکتے ہیں اگر آپ کی اخلاقیات بہتر ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دین نے عقائد بھی، عبادات بھی اور معاملات بھی، یہ تینوں چیزیں اس لیے ہیں کہ بندے کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں۔ اگر آپ کا عقیدہ آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں کرتا تو اس عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی عبادات آپ کے اخلاق کو نہیں ٹھیک کرتے تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے معاملات اگر آپ کے اخلاقیات کے مطابق نہیں ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ تینوں انسانی تہذیبیں، یہ 10,000 سال کی تاریخ میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ سبق آسان رہے۔ اب اس کو علیحدہ علیحدہ بھی ظاہر ہے، آگے پھر یہ جو ایک خدا کو ماننے والی تہذیبیں ہیں، ان میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، یہ پھر علیحدہ علیحدہ بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے جو ہیں وہ تہذیبیں علیحدہ ہیں، اور پھر مادی تہذیبیں جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ وہ ایک پھر بہت لمبا چیپٹر ہے۔ آپ نے ابھی صرف انسانوں کو 3 گروہوں میں دیکھنا ہے۔
اب ایک اخلاقیات انسان کی برباد کہاں ہوتی ہے؟ وہ بنیادی نقطہ جو قرآن کریم فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر انسان کی اخلاقیات کی بربادی شروع ہوتی ہے؟ تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایمان کا پتہ تو لالچ کے وقت لگتا ہے کہ کوئی بندہ کتنے ایمان والا ہے۔ یہ تو یعنی یہ مالیات کے، دولت کے معاملات ایسے ہیں جہاں سے انسان کی اخلاقیات برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کا جو نظام تھا وہ سودی نظام تھا۔ اس وقت نظام سودی تھا معیشت کا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ عدل ہوگا تو امن ہوگا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر معیشت میں عدل نہیں ہے تو باقی آپ کا عدل بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بنیادی عدل یہ ہے کہ آپ کے نظام معیشت میں عدل ہو۔ اچھا، اب یہ سود کا نظام اور ایک یہ جو قرآن اس کے مقابلے میں معاشی نظام دے رہا ہے، تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اسلام نے معاشی نظام کون سا دیا؟ کیا ہم اس نظام کے اندر اپنی ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر اس ایمان والی زندگی میں ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں بھی کوئی فکر نہیں، آخرت میں بھی کوئی فکر نہیں۔ اس کے لیے آج صرف میں نے 2 جملے عرض کرنے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ سودی نظام کو سادہ ایک جملے میں یوں سمجھیے کہ جب کوئی بندہ پیسے پہ، سرمایے پہ آپ سے نفع لیتا ہے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ قرآن نے آ کے پہلی تبدیلی یہ کی معاشرے میں، قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت اور مزدوری پہ ملے گا، سرمایہ پہ نہیں ملے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے سودی نظام میں اور قرآنی نظام میں۔ اب آپ اپنے ارد گرد اپنے گھر سے شروع ہو جائیں، اپنے گلی محلے میں، ملک میں، پھر IMF اور ورلڈ بینک تک، زمین پر فساد وہ کرتے ہیں جن کا محنت پہ یقین نہیں ہے، جو محنت کے بغیر اقتصادیات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ زمین پہ فساد کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے لیے مجھے اتنی لمبی تمہید باندھنی پڑی، ورنہ آپ کو پتہ ہے میں تمہید بہت مختصر رکھتا ہوں، چونکہ اب ایک گراؤنڈ بن گئی ہے جس کے اوپر ہم اپنی عمارت کھڑی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے۔ یہ قرآن کے جملے بڑے کمال کے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے جو بہترین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پہلے تو یہ ہے کہ تمہاری کمائی پاکیزہ ہو، اور اس پاکیزہ کمائی میں سے بھی جو بہترین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ترجمہ سادہ سا سن لیں پھر ہم آتے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں سے اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے، یہ فصلیں وغیرہ، فروٹ ہیں، آپ کی دالیں ہیں، جو بھی اناج اگایا ہے اس میں سے بھی جو بہترین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ،
بدی چیزیں، ناکارہ چیزیں، خبیث چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو، دل میں سوچو بھی نہ۔ اگلا جملہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مَا تُنْفِقُونَ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یہ نکارہ، بدی چیزیں، بری چیزیں کوئی تمہیں دے تو تم لے لو گے؟ یعنی کوئی گلا سڑا فروٹ لا کے تمہیں کوئی دے تو تم لے لو گے؟ یعنی تمہارا ایمان والو اللہ سے تعلق کیا ہے کہ جو چیز تم خود قبول نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور وہ تو حمید ہے، تعریف کیا ہوا ہے، اس کو تمہاری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ انصار کے لیے نازل ہوئی۔ اب فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ کچھ صحابہ جو علم حاصل کرنے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ نادار تھے۔ آپ نے مشہور سنا ہوا ہے صحابہ صفا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک چبوترا ان کے لیے بنا دیا۔ یہ یہاں پر بھی ایک بات جو ہے نا وہ اچھی طرح سوچ لیں۔ صفا کے مقام پہ جو صحابہ تھے ان میں سے کوئی قرآن سیکھتا، کوئی حدیث سیکھتا، کوئی تفسیر کا علم، کوئی قرات کا علم، کوئی غیر ملکی زبانیں سیکھتا، کوئی سفارتکاری سیکھتا، کوئی جہاد سیکھتا، کوئی وراثت کا علم سیکھتا۔ یہ سارے علوم وہاں سکھائے جاتے تھے اور مختلف ماہرین تھے جو ان کو سکھاتے تھے۔ یہ ایک بنیادی چیز سمجھ لیں، ہمارا معاشرہ برباد کیوں ہوا ہے؟ یہ جو لوگ علم حاصل کرتے تھے، صرف قرآن حفظ کو علم نہیں کہا جاتا یا دورہ حدیث کو، جتنے بھی علوم وہاں سکھائے جاتے تھے۔ ایک بندہ غیر ملکی زبانیں سیکھتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ دین کا علم نہیں حاصل کر؟ بھائی اس نے دین کے لیے ہی تو سفارتکاری کرنی ہے، دین کا پیغام ہی تو اس زبان میں آگے پہنچانا ہے۔ اب یہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ یہ جو علم سیکھتے ہیں ان کی ضروریات دوسرا معاشرہ پوری کرے۔ یہ تھا سسٹم اسلام کا۔ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب ادھر جماعت کروا رہے ہوں تو ان کو فکر ہو کہ یار میں نے بچے کو دوائی لے کے دینی ہے، پتہ نہیں اتنا بجٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ امام بیچارہ آپ کی کیا خدمت کرے گا؟ جو ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے۔ مجھے کئی دفعہ آتے ہیں نا لوگ جو امام مسجد رکھنا ہے تو 10,000 تنخواہ 15,000 بڑی نہیں، میں نے تیرے گھر دا گزارا 15,000 نال ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے مدینہ شریف میں اس وقت کا جو ماحول ہے اب بھی وہی ماحول ہے۔ میں تو 2 دفعہ حاضری کے لیے گیا ہوں، اب بھی وہ کھجور اور کاوئی پیش کرتے ہیں۔ تو جن صحابہ کے باغات تھے وہ اپنی کھجوروں کے گچھے وہ توڑتے خوشے اور وہ لا کے مسجد میں لٹکا دیتے تھے۔ ان صحابہ کو جب ضرورت پڑتی تو وہ چھڑی کے ساتھ کھجوریں اتار کے کھا لیتے تھے۔ اب آیت پہ نظر رہے، آیت پہ نظر رہے۔ اب وہ کھجوریں کھا لیتے۔ اب جو تھوڑے کمزور ایمان والے لوگ تھے انہوں نے کہا چلو ہم بھی سخاوت میں حصہ ڈال لیں، ہم بھی سخی بن جائیں۔ تو انہوں نے وہ جو گلی سڑی کھجوریں ہوتی تھی نا وہ بھی لا کے لٹکا دیتے۔
حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت پھر اس موقع پہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے جو بہترین ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی صحابہ کی کمائی تو سب کی پاکیزہ ہے نا، یہ دونوں جملوں پہ غور کرنا ہے۔ تم نے باغات پہ محنت کی ہے، رزق تم نے حلال کا ہی کمایا ہے، لیکن آگے حلال کی کمائی میں سے بھی جو بہترین ہے، اور بدی چیزیں لا کے نہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، بری چیزیں لا کے نہ خرچ کرو۔ پہلے تو تمہاری کمائی پاکیزہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کمائی میں سے جو بہترین ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، میں اکثر اس بات پہ، ہمارے ہاں یہ بھی بڑی مصیبت ہے نا کہ ہم کھانا بھی دیتے ہیں کسی کو تو بچا ہوا دیتے ہیں، اور پھر اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں شاید نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ کپڑا پرانا کسی کو دینا اور سمجھنا کہ ہمیں اس سے اللہ ثواب دے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے، آپ نے نماز پڑھی آپ نمازی ہو گئے، آپ نے زکوٰۃ دی آپ زکاتی ہو گئے، حج کیا حاجی ہو گئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نمازی ہو سکتے ہو، حاجی ہو سکتے ہو، سخی ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا نیک ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا